السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بگلوں کا بادشاہ۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھا شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ کاموں میں جٹی رہتی۔ وہ بہت محنتی تھی لیکن بوڑھے شخص کو کام کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی ہمیشہ اس سے ناراض رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے تانے دیتی اور کوستی رہتی اور کئی دفعہ تو ایک چھڑی سے اس کی پٹائی بھی کر دیتی، لیکن اس پٹائی کا بھی بوڑھے آدمی پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ کام کرنے کی بجائے مضافات میں چلا جاتا اور فصلوں میں پھندے لگا کر بیٹھ جاتا تاکہ ان میں کوئی پرندہ یا چھوٹا جانور پھنس جائے۔ ایک دفعہ ایک موٹا خرگوش پکڑا اور ایک دفعہ ایک مرغا بھی، جو اس نے لا کر اپنی بیوی کو دیے، اور پھر جب تک اس نے بنا کر کھانا گھر میں چلتا رہتا، بوڑھے شخص کی بیوی کا لڑنا جھگڑنا بند رہا اور وہ امن و امان سے رہتے رہے۔ پھر ایک دن آیا جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بوڑھی عورت حسب سابق بہت ناراض تھی۔ اس نے جھاڑو لیا، ایک دو جھاڑو بوڑھے کو رسید کیے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ معمول کی بات تھی، بوڑھے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس صورتحال کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا فصلوں کی طرف اپنے پھندے دیکھنے روانہ ہو گیا۔ پہلے ہی پھندے میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بگلا پھنسا ہوا ہے۔ اس نے بگلے سے کہا، واہ کیا بات ہے، رات کے کھانے کے لیے کیا خوب شکار ملا ہے، میں تمہیں پھندے سے نکال کر تمہارا کھانا بناتا ہوں۔ لیکن پھر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ بگلے نے اس سے کہا، مہربانی فرما کر مجھے نہ مارنا، میں تمام بگلوں کا بادشاہ ہوں۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا اور ساری زندگی تمہارے کام آؤں گا۔ بوڑھے شخص کی تو پہلے جان بگلے کو بولتا دیکھ کر نکل ہی گئی۔ پھر اس نے خود کو مخاطب کر کے کہا، میں کسی طرح ایک ایسے پرندے کو مار سکتا ہوں جو اتنی خوبصورت باتیں کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اس نے بگلے کو آزاد کر دیا۔ بگلے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اڑ گیا۔ کیونکہ اور پھندوں میں کوئی اور شکار نہیں پھنسا تھا، لہٰذا بوڑھے کو گھر واپس خالی ہاتھ جانا پڑا۔ اس کی بیوی اسے گھر کے دروازے پر ہی مل گئی، جو اسے دیکھتے ہی چلائی، اگر تم گھر خالی ہاتھ آئے ہو تو تمہیں گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بوڑھے کو ساری رات بھوسے والے کمرے میں گزارنی پڑی، لیکن بوڑھے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ اندھیرے ہی اٹھ گیا اور سیدھا پھندوں کو دیکھنے گیا۔ جلد ہی بگلوں کا بادشاہ اڑتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، صبح بخیر میرے دوست، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ لو، ایک چھوٹا سا تھیلا۔ تم مجھے بھوکے لگتے ہو، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیلا تمہارے بڑے کام آئے گا۔ بگلے نے اپنی لمبی چونچ سے تھیلا زمین پر گرایا اور اونچی آواز میں کہنے لگا۔ دونوں تھیلے سے باہر جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، دو ننھے منھے لڑکے جن کے رنگ سیاہ تھے تھیلے سے کودتے ہوئے باہر نکلے، جن کے ہاتھوں میں ایک میز تھی۔ میز پر دونوں لڑکوں نے صاف شفاف کپڑا بچھا دیا، کپڑے اور اوپر چمکیلی پٹیاں، اور ان پٹیوں میں انتہائی شاندار کھانا چن دیا۔ بوڑھا میز کے قریب ہی بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ اس نے اتنا مزیدار کھانا آج تک نہیں کھایا تھا۔ کھانے میں سیب، ناشپاتیاں، مٹھائیاں، اناناس کے ٹکڑے اور ہر وہ چیز تھی جو انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ جب بوڑھا جی بھر کر کھا بیٹھا تو وہ میز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بگلے نے کہا، دونوں تھیلے کے اندر اور ان کے الفاظ کے ادا ہوتے ہی چشمِ زن میں کھانا، پلیٹیں، میز پر بچھا کپڑا، میز، دونوں لڑکے سب تھیلے میں چلے گئے۔ بگلے نے بوڑھے سے کہا، یہ تھیلا اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ، یہ تھیلا لا کر وہ تم سے اچھا برتاؤ کیا کرے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ فضا میں اڑ گیا۔ بوڑھے نے تھیلا اٹھایا اور گھر جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں بوڑھا ایک لکڑہارے کے گھر کے قریب سے گزرا، جہاں لکڑہارے کی بیوی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ انتہائی قسم پسری کی زندگی گزار رہی تھی۔ بوڑھے نے سوچا کہ لکڑہارے کی بیوی بہت غریب ہے، کیوں نہ میں اس سے اور اس کی تینوں بیٹوں کو کھانا کھلا دوں۔ اس نے لکڑہارے کے دروازے کی دستک دی اور اندر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی، اندر آ جائیں۔
جب بوڑھا شخص گھر میں داخل ہوا تو لکڑہارے کی بیوی اپنے بیٹوں کے ہمراہ میز پر بیٹھی روکھا سوکھا کھا رہی تھی۔ کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں تھا۔ لکڑہارے کی بیوی نے بوڑھے کو کھانے کی دعوت دی، لیکن بوڑھے نے انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر اس نے تھیلا زمین پر پھینکا اور کہنے لگا، دونوں تھیلے سے باہر۔ آنکھیں جھپکتے ہی دونوں سیاہ فام لڑکے تھیلے سے میز تھامے نکلے اور میز کو انتہائی شاندار برتنوں اور کھانے سے سجا دیا، جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا۔ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹیاں حیران بیٹھی کھلی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ بوڑھے نے انہیں بیٹھنے کو اور بتایا اور یہ کھانا ان کے لیے ہے۔ اجازت ملنے پر وہ فوراً کھانا کھانے میں جٹ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کھانا کھانا کبھی ختم نہیں کریں گے۔ بوڑھے شخص نے انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور مسکرانے لگا اور کھانا خود بھی برتنوں سے ان کی طرف بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ کھا کر سیر ہو گئے اور جب وہ میز کے قریب سے اٹھ رہی تھیں تو بوڑھے آدمی نے آہستگی سے کہا، دونوں تھیلے کے اندر۔ کسی اور نے یہ الفاظ نہیں سنے۔ فوراً میز پر بچھا ہوا کپڑا، میز، دونوں سیاہ فام لڑکے تھیلے میں سما گئے۔ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹیوں نے کی یہ نظارہ دیکھ کر فوراً نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ تھیلا بوڑھے آدمی سے ہتھیا لینا چاہیے۔ تب چالاکی سے لکڑہارے کی بیوی نے بوڑھے کو دعوت دی کہ وہ ان کے باغیچے میں آ کر دیکھے کہ ان کے مٹر کی فصل کیسی ہے۔ وہ جیسے ہی باغیچے میں گیا تو تینوں لڑکیوں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور تیزی سے تھیلے کی طرف کا ایک تھیلا سینے میں مصروف کر لیا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے سوئی کا دھاگا استعمال کرتے ہوئے بالکل بوڑھے شخص کے تھیلے سے مشابہ ایک اور تھیلا بنا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا کام ختم کیا، فوراً بوڑھے شخص کے تھیلے کی جگہ نیا تھیلا رکھ دیا۔ جب بوڑھا باغیچے سے واپس آیا تو اس نے آ کر نیا تھیلا اٹھایا جو بالکل اسی کے جادو کے تھیلے جیسا تھا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر گیا، بڑے فاتحانہ انداز سے اپنے کمرے میں پہنچا اور کمرے کی کھڑکی سے بیوی کو آواز دی، اجی سنتی ہو؟ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے تھیلا زمین پر رکھا اور بولا، دونوں تھیلے سے باہر، لیکن کوئی بھی تھیلے سے باہر نہیں آیا۔ بوڑھے شخص کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بیوی آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا کہ وہ اسے اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ وہ رات بیچارہ بوڑھا پھر بھوسے والے کمرے میں سویا اور اگلی صبح اٹھ کر اپنے پھندوں کے پاس پہنچا۔ جلد ہی بگلا بادشاہ بھی وہاں آن پہنچا۔ بگلے نے اس سے کہا، صبح بخیر، مجھے یقین ہے کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق تھیلا اپنی بیوی کو نہیں دیا، بلکہ اس کی بجائے لکڑہارے کی بیوی اور اس کی بیٹیوں نے اسے چوری کر لیا۔ لیکن میں تمہارا بھی دوست ہوں، میں تمہیں تحفے میں ایک اور تھیلا دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو امید ہے کہ تمہارا پہلا تھیلا بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا بگلے کا شکریہ ادا کرتا، وہ یہ الفاظ کہہ کر اڑ گیا۔ بوڑھے نے سوچا کہ وہ تھیلے کو آزماتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، دونوں باہر۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی دونوں سیاہ فام تھیلے سے باہر نکلے جن کے ہاتھوں میں ہنٹر پکڑے ہوئے تھے، جس سے انہوں نے بوڑھے کی مرمت شروع کر دی۔ بوڑھا انہیں بہتر روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن بے سود، بلکہ ان کے آگے سے بھی تیز چلنے لگے۔ آخر بوڑھے کے ذہن میں کام کیا اور اس نے منہ میں بدایا، دونوں تھیلے کے اندر۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی دونوں لڑکوں نے تھیلے کو خود میں چھپا لیا۔ بوڑھا وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا اور ایک دفعہ پھر راستے میں لکڑہارے کے بیوی کے گھر آیا۔ اس نے خود کو کہا، میں ایک دفعہ پھر ان کو ملوں گا، ہو سکتا ہے لالچ میں آ کر وہ مجھ سے یہ تھیلا بھی لینے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ بوڑھا آدمی مکان میں داخل ہوا اور اپنا تھیلا جان بوجھ کر سب کو دکھاتے ہوئے فرش پر رکھ دیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے اس سے کہا، تو تمہارے پاس ایک اور تھیلا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا، ہے تو صحیح، لیکن یہ تھیلا پہلے تھیلے سے بھی شاندار ہے۔ میں تم سے کچھ مٹر خریدنے آیا ہوں، کیا تم مجھے کچھ مٹر بیچو گی؟
تو لکڑہارے کی بیوی نے خوش ہو کر اسے کہا کیوں نہیں، یہ کہہ کر وہ دونوں باغیچے میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، لکڑہارے کی بیٹیوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بڑی بیٹی جو جلدی سے تھیلے کی کرامات دیکھنا چاہتی تھی، تھیلے کے قریب کھڑا ہو کر دونوں تھیلے سے باہر۔ پلک جھپکتے ہی دونوں سیاہ فام لڑکے تھیلے سے نکلے اور اپنے اپنے ہنٹر سے لڑکیوں کی پٹائی کرنے لگے۔ لڑکیاں درد اور خوف سے چلانے لگیں۔ ان کے چیخنے کی آواز سن کر ان کی ماں دوڑتی ہوئی باغیچے سے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سیاہ فام لڑکے ان کی درگت بھی بنانے لگے۔ وہ جتنا چیختی ان کو زیادہ مار پڑتی۔ انہیں بگاؤ، انہیں بگاؤ۔ ماں اور بیٹیاں بوڑھے کی منت کرنے لگیں تو اس نے جواب دیا، میں انہیں بگاتا ہوں، پہلے میرا تھیلا واپس کر دو۔ ماں یہ سن کر چلائی، بیٹی جاؤ اور جلدی سے تھیلا لے کر آؤ۔ جیسے ہی بوڑھے کو اپنا تھیلا واپس ملا تو اس نے کہا، دونوں تھیلے کے اندر۔ ہمیشہ کی طرح فوراً دونوں سیاہ فام اپنے ہنٹروں سمیت غائب ہو گئے۔ تب بوڑھے نے دونوں تھیلے بغل میں لیے اور سیٹی بجاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچا تو چلایا، نیک بخت، اری او نیک بخت، میں اپنا کراماتی تھیلا لے آیا ہوں۔ اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے ہی ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی بوڑھا گھر میں داخل ہوا، اس نے پہلا تھیلا زمین پر رکھا اور کہا، دونوں تھیلے سے باہر۔ دونوں فوراً لڑکے۔ انہوں نے قیام و طعام کا بندوبست کیا۔ بوڑھے کی بیوی بیٹھ گئی اور کھانے پینے لگی۔ کھانے کے بعد وہ گفتار میں نرم اور لہجے میں شائستہ ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میاں اس دفعہ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ بوڑھے نے پھر سرگوشی میں کہا، دونوں تھیلے کے اندر۔ اس کے بعد اس نے پہلا تھیلا ایک طرف رکھ دیا اور اس کی جگہ دوسرا تھیلا رکھ دیا۔ ابھی وہ کسی سے کمروں کے باہر گیا ہی تھا کہ اس کی بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی تھیلے کو آزماؤں۔ پھر اس نے کہا، دونوں تھیلے سے باہر۔ فوراً دونوں سیاہ فام لڑکے نکلے اور اس کی بیوی کی خوب پٹائی شروع کر دی اور وہ مدد مدد چلانے لگی۔ بوڑھے نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کمروں میں پاؤں رکھا اور کہنے لگا، دونوں تھیلے کے اندر۔ مار فوراً رک گئی اور اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، تم آج میری جان بچا لی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔